السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والوں مستانوں، آؤ آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار والسید الابرار، یا سیدی یا حبیبی یا مصطفیٰ صادق الوعد الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرے امام آگے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو۔ بہت پیاری بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوں گا۔ کہتے ہیں منہ دیکھ کے کیا ہوں گا، پردے میں بھلائی ہے۔ اب میں آپ کو اپنے انداز سے، ایک دم سادے انداز سے سمجھاؤں کہ اعلیٰ حضرت کا پیغام یہ ہے کہ یہ جو جانے والا مرحوم ہے، اس نے کیا 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 ہے اور کیا کیا نہیں کیا، وہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ مطلب یہی ہے، میرے امام یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جا رہا ہے وہ مجرم ہے۔ اب اس کے کفن کو بار بار اٹھاؤ دیکھو، جیسا ہمارا رولس ہے کہ ایک ایک بندہ آئے گا اور مرحوم کو بار بار دیکھیں گا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوں گا، پردے میں بھلائی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی کیا 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 نہیں کیا وہ ہم جانتے ہیں۔ میں آگے نہیں بولوں گا، نہیں تو اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کرتا ہوں، مگر میرے امام یہ ہمیں دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ اب اس کا منہ ڈھانک دو، اس میں بھلائی ہے۔ کیوں بھلائی ہے؟ منہ ڈھک جائے گا، جلدی سے لحد میں لیٹے گا، اور جب لحد میں لیٹے گا تو ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے بالکل مطمئن ہو جائیں گا بندہ کہ اب میرے آقا بچانے آ گئے ہیں، اب میرے آقا مجھ پر کرم فرمائیں گے۔ ہاں، تو منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ بھی ڈھانک دو، دفن بھی کر دو۔ جب یہ یہاں سے جائیں گا، دفن ہوگا، تو اسے سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائیں گا، یہ مطلب ہے۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے باتیں، ہاں، پوری دنیا میں جتنے زندہ ہے، جن کی یہ سانس چل رہی ہے، زبان بول رہی ہے، ان کے لیے باتیں، آنکھیں دیکھ رہی ہے، ان کے لیے باتیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے۔ کیوں کہ ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ یہ لفظ کھیل ہیں، یہ بڑی برائیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ باقی آپ سب سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھنا ہے کہ کھیل سے مراد کیا کیا لیا جا سکتا ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قبر میں بھی آپ ہمارا بھرم رکھنا، حشر میں بھی آپ ہمارا بھرم رکھنا۔ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں وفاداری کرنی چاہیے آپ کے ساتھ، وہ تو ہم کر نہیں پائے۔ ہم نے اپنی زندگی کے رات و دن کھیلوں میں گنوا دیے، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کے تصدق سے، آپ کے توسل سے ہمیں بہت کچھ عطا کیا تھا۔ آج کون غریب ہے یار دنیا میں؟ ہر کوئی امیر بنا بیٹھا ہے۔ اللہ سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اگر امیری دی بھی ہے تو دل سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرے، یہ میری دعا ہے بھائی، کیونکہ ہم نے تو کمائی سب
کھیلوں میں گنوائی ہیں۔ امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہیں۔ اور پھر آگے مطلع جو ہے اس کو میرے امام مقتے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رجا واللہ۔ مطلع کہتے ہیں شروع، جہاں سے شروعات کی جائے، اور مقطع کہتے ہیں اختتام، جہاں پر ختم کیا جائے۔ تو مطلع مطلب میرے امام نے کہا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی، ہم کو تسلی دی ہے امام نے۔ تو وہی بات یہاں مقطع میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، ماشاءاللہ کہتے ہیں جو میں نے پہلے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں سے میں نے نعت لکھی ہے شروع کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے۔ تو حقیقت ہے بھائی، ہر کوئی جانتا ہے کہ حشر کے دن کس کی چلنے والی ہے، اور کون سب کا سب سے پہلے شفیع بنے گا، اور کس کے ہاتھوں اللہ رب العزت شفاعت کے بند کھولے گا۔ یوں سمجھو بھائی، شفاعت کے میرا رب جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام سامنے ہو گئے وہ سب پریشان ہو گئے، مگر میرے آقا کی شفاعت کے بعد پھر انہیں بھی اجازت ملے گی کہ اب تم بھی شفاعت کرو۔ باقی تو بہت لمبا چیپٹر ہے یار، یہاں تک کہ عالم دین کو بھی پھر اجازت ملے گی کہ اے عالموں جتنے آپ کے چاہنے والے، اس لیے کان کھول کر سنو، عالموں کی عزت کیا کرو، عزت کیا کرو۔ کیا ہے کہ یہ علم سیکھنا اتنا آسان تھوڑی ہے یار، ابھی سردیوں میں ہم گھر میں رضائی سے نہیں نکلتے یہ علم پڑھنے۔ ابھی ہماری بات کرو، ہم اس وقت اللہ حفاظت کرے علم حاصل کرنے والوں کی، پڑھنے کے زمانے میں رات کو 11-12 بجے سونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر آدھی رات کو اٹھ جانا تہجد کے وقت، استاد لوگ اٹھا دیتے ہیں بھائی، ذمہ داری ہے وہ سب۔ خیر، تو مطلب میرا یہ ہے کہ عالموں کی بھی عزت کیا کرو، کیا ہے کہ اس دن عالموں کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حکم دے گا، اجازت دے گا کہ جتنے بھی تمہارے ماننے والے چاہنے والے دوست و احباب ہیں سب کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ جنت میں۔ تو میرے امام یہی کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رجا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے۔ اور آخر میں دعا کروں گا کہ مالک لم یزل، جتنے بھی میرے چاہنے والے اور مجھے سننے والے ان کی تمام دلی مرادوں کو پوری فرما، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور مولا دم واپسی تیرے گھر کا دیدار ہو، تیرے محبوب کا در ہو، اور لب پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی انداز میں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔